السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے ساتھ ہم نے جو ہے آیات پڑھ لی ہیں الحمدللہ۔ اب ہمارا جو ہے ترجمہ شروع ہوگا انگلش میں اور اردو میں۔ جو ہم نے پہلے ترجمہ کیا تھا 109 آیت سورہ البقرہ کی 109 تک، آج 110 یعنی کہ 110 سے لے کر 114 تک ترجمہ کریں گے انگلش اور اردو میں۔ سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو، بیل آل پہ پریس کریں تمام ویڈیو کی اپڈیٹ تاکہ آپ کو پر وقت پہنچتی رہیں۔ نیکی کی نیت سے زیادہ پھیلائیں۔ صدقہ جاریہ، یہی صدقہ جاریہ ہے جو ہمارے مرنے کے کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہوگا، رابطہ کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 110 سورہ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ And establish prayer and give zakah and whatever good you put forward for yourselves, you will find it with Allah. Indeed, Allah of what you do is seeing. آیت نمبر 111 سورہ البقرہ۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یعنی دراصل یہ ہیں تو محض ان کے دل کی خواہشیں اور آرزوئیں، مگر وہ انہیں بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ گویا فی الواقع یہی کچھ ہونے والا ہے۔ And they say none will enter paradise except one who is Jew or a Christian. That is merely their wishful thinking. Say, produce your proof if you should be truthful. آیت نمبر 112 پڑھتے ہیں سورہ البقرہ۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف و رنج کا کوئی موقع نہیں۔ Yes, on the contrary, whoever submits his faith self in Islam to Allah while being a doer of good will have his reward with his Lord, and no fear will there be concerning them, nor will they grieve. آیت نمبر 113 پڑھتے ہیں سورہ البقرہ کی۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ The Jews says the Christians have nothing true to stand on, and the Christians say the Jews have nothing to stand on. Although they both recite the scripture, thus do those who know not the polytheists speak the same as the words, but Allah will judge between them on the day of resurrection concerning that over which they used to differ. آیت نمبر 114 سورہ البقرہ کی پڑھتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں
عذاب عظیم، یعنی اس کو دوبارہ پڑھ لیں. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں ان کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. یعنی بجائے اس کے کہ عبادت گاہیں اس قسم کے ظالم لوگوں کے قبضے و اقتدار میں ہوں اور یہ ان کے متولی ہونا یہ چاہیے کہ خدا پرست اور خدا ترس لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہو اور وہی عبادت گاہوں کے متولی رہیں، تاکہ یہ شریر لوگ اگر وہاں جائیں بھی تو انہیں خوف ہو کہ شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے. یہاں ایک لطیف اشارہ کفار مکہ کے اس ظلم کی طرف بھی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو اسلام لا چکے تھے بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روک دیا تھا. And who are more unjust than those who prevent the name of Allah from being mentioned, praised in his mosques and strive toward their destruction. It is not for them to enter them except in fear. For them in this world is disgrace and they will have in the hereafter a great punishment. چلے جی، آج کا ہمارا جو ہے ترجمہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کلام کا ہم نے اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہے. غور اور فکر کے ساتھ آپ بھی اس کو پڑھیے اور سمجھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور کتنا آسان ہے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے پڑھنے کی توفیق اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاء اللہ تعالیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.